یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہمارا آج کا عمل رجب کی 27، 28، 29 اور 30 یعنی شعبان کے آغاز سے پہلے پہلے ہمارا آج کا عمل ہے، اور اس عمل کو آپ نے کرنا ہے۔ چند بیسک انسٹرکشنز ہیں اور مختصر سی ہیں، اگر آپ ان کو فالو کر لیں گے تو آپ جو بھی وظیفہ کریں گے انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سب سے پہلی بات، آپ نے 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اگر نماز کی پابندی نہیں ہے تو لمبے وظائف کر لیں، آپ کو وقتی طور پہ فائدہ تو ہوگا لیکن مستقل فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات، آپ ہمارے چینل کو عمل کی اجازت کے لیے سبسکرائب کر لیجئے، اگر آپ کو سبسکرائب کرنا آتا ہے، اگر نہیں آتا تو پھر بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ چینج یور لائف کورس جو ہم واٹس ایپ پر کرواتے ہیں، میں نے اپنا نمبر پن کیا ہے، میں دوبارہ کمنٹ بھی کر رہا ہوں، اور ہماری ویڈیوز میں، مختلف ویڈیوز میں آپ کو ہمارا نمبر، واٹس ایپ نمبر مل سکتا ہے۔ آپ 10 ویڈیوز چھوڑ کے پچھلی 10 ویڈیوز چیک کر لیجئے، اس سے پچھلی چیک کر لیجئے، اکثر ویڈیو میں ہمارا نمبر ساری ویڈیو میں موجود رہتا ہے۔ اور چوتھی بات کہ وظائف کو ہمیشہ ذکر کی نیت سے کریں۔ ہمارے وظائف بہت مختصر ہوتے ہیں، ان وظائف میں صرف میرے ساتھ ساتھ عمل کرنا ہوتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ ہمارا جو 5 منٹ کا وظیفہ ہوتا ہے، اس وظیفے کے اندر ساری آپ کو گائیڈ لائن بھی دی جاتی ہے، پھر عمل بھی کروا دیا جاتا ہے، اور آپ نے اسی میں عمل کر کے دعا کرنی ہوتی ہے۔ تو ہمارا آج کا عمل شعبان کے حوالے سے ہمارا جو آج کا عمل ہے، ایک تو شعبان ابھی آ نہیں رہا اور شعبان مستقل میری زبان پہ چڑھ گیا ہے۔ رجب کے شعبان کے آغاز سے پہلے پہلے آپ اس عمل کو کریں گے، اور ہمارا ٹاپک ہے ساس کے حوالے سے۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے یا بہو کے حوالے سے آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپس میں کسی بھی بندے سے آپ کے تعلقات میں کوئی خرابی ہے اور کسی بھی قسم کی مشکلات کا آپ کو اس میں سامنا ہے، تو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے بڑے سے بڑے مسئلے کو حل فرما دیں گے۔ اور عمل کی ترتیب یہ ہے، میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جن دنوں نماز نہیں پڑھنی ہوتی، ان دنوں میں قرآن پاک کی آیات کے وظائف نہیں کر سکتے، قرآن پاک کی صورتوں کے وظائف نہیں کر سکتے، اور ان کو میں انشاءاللہ مینشن کر دیا کروں گا۔ لیکن میں اکثر اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کا ذکر کرتا ہوں، دعا کرواتا ہوں، تو اس میں نقصان نہیں ہوتا، اس میں فائدہ ہوتا ہے، تو آپ اس کو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ کسی بھی حالت میں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور آخری جو انسٹرکشنز ہیں وہ یہ ہے کہ جو مرضی ہو جائے، کوئی بتائے یا نہ بتائے، آپ جب بھی کوئی عمل کریں شروع اور آخر میں درود پاک ضرور پڑھا کیجیے، انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ نے ذکر کرنا ہے میرے ساتھ، آپ کو جس سے بھی مسئلہ ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے یہ فریاد کرنی ہے۔ آپ ذہن میں اللہ سے یہ فریاد بھی کریں ہوں ذکر کرتے ہو، اللہ آپ اس کے دل میں میرے لیے نرم گوشہ پیدا فرما دیجئے، اس کے لیے محبت پیدا فرما دیجئے۔ آپ جس کے لیے بھی عمل کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ کسی کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے جائز محبت، اور ویسے کو محبت کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ دعا بھی کریں اور اعمال ہدیہ کریں۔ تو مختصر صرف اتنا ہی ہے کہ محبت جائز ہونی چاہیے، اللہ رب العزت کی ناراضگی والی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ساس کے لیے، بہو کے لیے تو بالکل آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو ذکر شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا معیذ کا ذکر ہے، صرف 11 مرتبہ ہر نماز کے بعد آپ نے ذکر کرنا ہے۔ یا معز یا اللہ، 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 یا معز یا اللہ۔ یوں آپ نے ذکر کرنا ہے، اور جس کے لیے کرنا ہے اس کو ذہن میں رکھ کے، اور آخر میں درود پاک پڑھیے گا، دعا ضرور کیجیے گا، سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔